السلام علیکم ناظرین، ملک محمد خان صاحب جو ہمارے سینئر ہیں، سابقہ چیف کنزرویٹر آف فارسٹ، ان کی بایوگرافی پہ انٹرویو جاری تھا. یہ پارٹ 3 ہے، تو ہم جہاں سے سلسلہ چھوڑا تھا وہیں پہ ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں. سر، آپ کیونکہ پچھلے پارٹ میں آپ نے بنگلہ دیش اور دوسری چیزوں کا وہاں کے ٹور کا بتایا، آگے جب آپ کا یہ جو سروے، ورکنگ پلان اور سالپور اور کوئی واقعہ ہے، اور پھر جب آپ کا پاسنگ آؤٹ ہوئی، تو اس کو ذرا تھوڑا سا آپ بتا دیں. اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پشاور فارسٹ انسٹیٹیوٹ کی ٹریننگ تھی نا، یہ پار ایکسیلنٹ اس کو میں کہتا ہوں، کیونکہ بہت اچھی اور آرگنائز تھی. اس میں تھیوری کے علاوہ پریکٹیکل اور وزٹ ٹو ڈفرینٹ. مجھے اتفاق ہوا کہ ایئر یونیورسٹی میں نا ایک انٹرویو لے رہے تھے فارسٹری کے لیے نا، تو وہاں پہ ایک لڑکا آیا جس نے ایم ایس سی کی تھی ایگریکلچر پانے یونیورسٹی سے. اچھا، تو اس کو میں نے پوچھا بھائی تم نے کوئی مطلب فارسٹ دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا جی نہیں. اینڈ آئی ریجیکٹڈ ہیم ڈسپائٹ دی فیکٹ دیٹ ایک میرے بڑے قریبی دوست، اور میں ایگریکلچر کالج میں مجھ سے ایک سال جونیئر تھے، ڈاکٹر ریاض قریشی، جو کہ وائس چانسلر فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی بھی رہ چکے ہیں. انہوں نے اس کی سفارش کی تھی، ان کا کوئی عزیز تھا، لیکن اس کو ہم نے سلیکٹ نہیں کیا. اسی وجہ ہے کہ جو مطلب پشاور کی ٹریننگ کے لحاظ سے جو فیلڈ کے وزٹ تھے نا، وہ بہت اہم تھے. سب سے پہلے تو ایک وزٹ تھی جنرل سی، جو کوارڈ وغیرہ اور مجری وغیرہ کے علاقے کی. اس کے ساتھ اس میں ہمارے ساتھ مرحوم اصغر قریشی نے کمپنی کیا. دوسری جو امپورٹنٹ وزٹ تھی وہ مری ہل کے فارسٹ کی تھی، اور وہ تقریباً 1 مہینے کی تھی، جس میں ہم نے ہیور سیٹ اور فیلڈ ڈریس اور ایمونیشن شوز اور مطلب پانی کی باٹل وغیرہ سارے مطلب لوازمات رکھے ہوئے تھے. اور تقریباً ہر روز خانزادہ صاحب ہمیں وہ کنڈکٹ کر رہے تھے ٹور، اور تقریباً ہر روز نا وہ تقریباً 15-20 کلومیٹر ہمیں واک کراتے تھے. اور اس کے بعد اس وزٹ پہ مختلف قسم کے علاقے، مختلف قسم کے جنگلات، درختوں کے بارے میں اس پہ جو ہے ٹور نوٹ لکھنا ہوتا تھا، جس کے ڈائری جسے کہتے ہیں، ٹور نوٹ کہتے تھے، ٹور جنرل کہتے تھے سب. وہ اس کے بھی نمبر ہوتے تھے. وہ دوسرا یہ تھا. تیسرا تھا جو سروے. اچھا، وہ ہم نے ایبٹ آباد کے قریب ایک علاقے میں کیا، جو پلانٹ ٹیبل سروے. اس میں 2 کے مطلب گروپ کے ساتھ نا، تو وہ بھی 15 دن کا وہ تھا. بہت اچھا، ویری مطلب ایجوکیٹڈ. اچھا، تیسرا جو تھا نا وہ تھا ورکنگ پلان کا. تو ورکنگ پلان کا ٹور ہم نے مری سے آگے ایبٹ آباد کی جب جاتے ہیں، تو وہاں پہ ایک ریسٹ ہاؤس میں ہمیں ٹھہرایا گیا، اور تقریباً 1000 ایکڑ رقبے کی انوینٹری کی، اور اس کی ورکنگ پلان تیار کی، اس کے بھی نمبر تھے. اور ایک وزٹ تھا جو کہ کراچی، مینگروز اور کوئٹہ پہ. تو وہ بائی ٹرین ہم گئے. ہماری ٹرین کی فرسٹ کلاس کی بوگیاں ریزرو تھیں، جو کہ پشاور سے لے کے واپس پشاور تک وہ ہمارے ساتھ تھی.
کراچی ٹھہرے تو وہاں مطلب مینگروو فارسٹ کی وزٹ کی. اس کے بعد کوئٹہ گئے. کوئٹہ جاتے ہوئے نا اتفاق یہ ہوا کہ میں ٹرین سے اسٹیشن پہ اترا اور ٹرین چل پڑی تو دوڑ کے میں کسی اور کمرے میں نا مطلب میں نے آئی کارڈ دی ٹرین. اور مطلب باہر ٹھنڈ میں کھڑا رہا, دروازہ نہیں کھولتے تھے کیونکہ مطلب اس وقت ہی تھوڑے سے حالات اب سے تو بہت بہتر تھے لیکن تھوڑا سے سیکورٹی کا مسئلہ تھا. پھر وہاں مستونگ گئے, پھر فبرا کا ایریا دیکھا, پھر جونیپر دیکھے, اور اس کے بعد تقریباً میرے خیال 1 مہینے کا وہ ٹور تھا. اور ایسٹ پاکستان کے ٹور کے بارے میں تو میں آپ کو بتا چکا ہوں. جو آخری تھا وہ تھا مطلب رسالپور والا. رسالپور میں ہم 1 مہینہ رہے اور اپنے کیمپ کارٹ, اپنے ٹینٹ, ساری چیزیں لے کے گئے. اور اب تو یہ ہے نا کہ وہ مطلب بس سے آئے جاتے ہیں شام کو واپس آ جاتے ہیں. وہ ہم پورا مہینہ وہاں ٹھہرے اور اس دوران مطلب امپرووائز بریجنگ, مطلب ایکسپلوسو کا استعمال وغیرہ کافی ساری چیزیں انہوں نے ہمیں بتائیں. وہ میپ ریڈنگ اور برج بھی بنایا ہوگا آپ نے امپرووائز. وہ کافی ٹف ٹائم ملتا ہے وہاں پہ سر. اچھا یہ سر کون سا ایئر تھا جو آپ کا یہ جو گئے ہیں سالپور؟ میرے خیال میں یہ تھا 62 میں. 62 آپ کا بیج 62 تھا. 61 61 ناظرین ان کا بیچ 61 63 تھے اور ان میں 15 پنجاب کے تھے آفیسر. 15 پنجاب کے تھے, 8 ایسٹ پاکستان سے تھے اور 2 تو ٹوٹل 25 کا بیچ تھا. اور چودھری فقیر صاحب بھی آپ کے بیچ میں؟ چودھری فقیر صاحب میرے کلاس والے تھے, حاجی اکرم میرے کلاس والے تھے, اور اختر سعید, ہمارے ظفر اللہ مرحوم, اور ادھر مطلب سندھ سے میں نے کہا کہ بہاؤدین جان شرندی جو سیکٹری فارسٹ. اچھا سر سالپور کا جو ٹور تھا اس کے بعد بندہ جب واپس آتا تو بڑا ایگزاسٹڈ ہوا تھا. ایک اور ایونٹ تھا جو ملٹری کے ساتھ مطلب تھا کہ ہارس رائڈنگ کا مطلب 15 دن کا تھا, رائفل ٹریننگ کا 15 دن کا تھا, اور موٹر مکینک کا. یہ کورسز تھے. اور یعنی کہ ایک کہہ لیں کہ 2 سال میں وہاں پہ بندے کو صحیح فرسٹر, یہ آرمی سٹائل کی ٹریننگ ہوتی ہے جس کو پراپر طریقے سے بندے کو ٹرین کر کے پورے پاکستان کے جنگلات اور اس میں گھما کے ان کو فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی اسٹرانگ کر کے 2 سال بعد پھر پاسنگ آؤٹ ہوتی. سر پاسنگ آؤٹ کیسی رہی تھی آپ کی, کون آیا, اور پھر وہیں پہ آپ کے آرڈر آ گئے تھے پوسٹنگ کے؟ پوسٹنگ کے ہمارے آرڈر ہوئے مطلب ایکچولی ہماری پوسٹنگ کے ہم آرڈر تو آ گئے لیکن ہمیں اسائنمنٹ نہیں کی کوئی 8-10 دن کا مطلب وقفہ درمیان میں پڑ گیا کیونکہ سپر نیومری پوسٹیں کریٹ کرنے کا مسئلہ تھا. تو میں اور اختر سعید ہماری پلیسمنٹ ہوئی مری, اور مرحوم اشرف حفیظ واس DF ایٹ دیٹ ٹائم. تو مری میں ہم گھوڑا گلی رہے. گھوڑا گلی میں ٹھہرنے کے دوران پھر میرے کہ 2 مہینے کے قریب, تو اس دوران جو قائد اعظم کے پرائیویٹ سیکرٹری تھے خورشید, وہ وہاں سے گزرتے ہوئے ٹھہرتے تھے وہاں. تو ایک دفعہ اختر سے ان کہا کہ ان کو چائے پلائیں. اب ہمیں تو ابھی تنخواہ بھی نہیں مل رہی تھی تو ہم نے سادہ سے بسکٹ اور کوئی چائے کا بندوبست کیا اور ان کو ریکویسٹ کی تو ہی ٹوک ٹی ادھر سے. اور اس نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ یعنی اس ریسٹ ہاؤس میں اس لیے ٹھہرتا ہے کہ جب قائد اعظم کا پرائیویٹ سیکرٹری تھا نا تو یہاں 6 مہینے نظر بند رہا, اور اس کے ساتھ یہ گاڑی ہوتی تھی اور وہ مطلب. اچھا ایک میرے خیال میں مس کر گیا ہوں کہ ہم نے آزاد کشمیر کا بھی آزاد کشمیر کا. اچھا سر پاسنگ آؤٹ میں کون تھے مہمان خصوصی اور کیسی رہی پاسنگ آؤٹ آپ کی؟ میرے خیال سمپل تھی, مجھے ایگزیکٹ یاد تو نہیں ہے لیکن مطلب کوئی کون مہمان خصوصی تھا, کوئی زیادہ مجھے
فارس کالج چھوڑتے ہوئے سر اداسی ہوئی یا خوشی تھی کہ ہم آفیسر بننے جا رہے ہیں؟ بڑے ہاں وہاں پہ نا ایک واقعہ یہ ہوا کہ چودھری اقبال مرحوم اور اسماعیل یہ ٹینس بہت کھیلتے تھے، آپ نے ٹینس بھی وہیں شروع کی؟ وہاں انہوں نے رانا سعید صاحب مرحوم نے کہا کہ ٹینس نہیں، اچھا وہ میچ ڈالا نا تو میں اور حفیظ مرحوم پارٹنر تھے اور اسماعیل اور چودھری اقبال مرحوم تھے تو وہ انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کیا کھیلیں گے، آپ نے کہا تو جو آر بگنر ہیں تو اس لیے ہمیں واک اوور دے دیں، تو ہم نے کہا نہیں کھیلیں گے۔ وہ کھیلتے ہوئے نا تو ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی تو ہم جیت گئے اور وہ ہار گئے۔ پھر جب بھی میں پشاور جاتا تھا تو میں مطلب نا ٹینس وہاں کھیلتا تھا۔ تو پھر ایک میرے دوست ہی ہو گئی، ایک جسٹس فخر عالم جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ رہے نا، ان سے دوستی ہو گئی۔ دوستی اس طرح ہوئی کہ ہم چھوگرا میں گئے تو وہاں ٹھہرے ہوئے تھے بچوں کے ساتھ، تو دو کمرے ہمیں دیے ہوئے تھے، دو انہوں نے چیف جسٹس کے لیے، وہ فیملی کے ساتھ آیا تو وہ وہاں انہوں نے بتایا کہ ہر چیز کھانے کی مجھے، حالانکہ کھانے کی کوئی چیز نہیں ملتی سوائے آلو وغیرہ کی اور مکی کی۔ تو ہم جب ایبٹ آباد میں ایک رات ٹھہرے، وہاں سے چلنے لگے نا تو ٹفن میں ہم نے کڑھائی گوشت بنا کے روٹی شوٹی رکھ لی، پھر بچے جاتے ہوئے کہیں گے کہ جی اچھا بھوک لگی ہے، تو وہ پھر ہم نے وہی شیئر دیتے۔ ان کے بہت خوبصورت بچے تھے ساتھ۔ اچھا بعد میں وہ بیچارے ایکسیڈنٹ میں ان کی بیٹی اور بیٹا اور ان کو فوت ہو گئے، اب تو وہ بھی فوت ہو چکا ہے۔ اور جب میں امریکہ میں تھا نا تو پھر ڈاکٹر اقبال شاہ، اچھا اس کے بھائی کا مسئلہ ہو گیا، وہ ڈاکٹر لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل، تو اس کی بیوی when he was in the hospital تو اس کی بیوی واپس مر گئی، تو وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، اس نے واپس آنا پڑا۔ تو مجھے اس نے بتایا، پھر میں آئی کارڈ جسٹس فخر عالم، تو اس نے اس کی میرے بھائی کی ضمانت کرا دی، ڈاکٹر خورشید۔ ناظرین یہاں پہ ایک ہمارا یہاں پہ ملک صاحب کا فرسٹر بن کے نکلے جب وہاں سے پی ایف آئی سے آگے جب انہوں نے فیلڈ میں گئے تو اب وہاں کے حالات ہم بیان کریں گے۔ یہ سلسلہ ہم یہاں پہ ختم کر کے آپ نے اب پارٹ 4 ان کا وہ حصہ ہوگا وہ دیکھنا ہوگا۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔